بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے 9 حصے ابھی تک نہیں ملاحظہ فرمائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، ان کو کلک کر کے اس کہانی کے سابقہ واقعات دیکھے سنے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب لڑکیاں حویلی کی خواتین اور گاؤں کی عورتیں ایک طرف ڈھولک رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آمنہ ڈھولک بجا رہی تھی اور ہانی ٹپے گا رہی تھی۔ جیسے ہی ہانی نے ٹپا مکمل کیا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ عنایہ کو پنجابی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ حیران سی سب سن رہی تھی۔ اف، یہ کون سا بے سرا سنگر ہے، کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اف اللہ۔ حیدر نے وہاں آ کر جان بوجھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر بولا، اے بڑے آئے تم سنگر، گا کے دکھاؤ ذرا ٹپا، پھر مانوں گی تمہیں۔ ہانی نے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہا، لو اس میں کون سی بڑی بات ہے، بجاؤ ڈھولک، میں سناتا ہوں ٹپا۔ حیدر نے آمنہ کو کہا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آمنہ نے ڈھولک بجانی شروع کی۔ جیسے ہی حیدر نے ٹپا ختم کیا، وہاں بیٹھی سب عورتیں ہنس پڑیں۔ چلو ہانی، اب تمہاری باری ہے، منال نے ہانی کو کہا تو ہانی نے بھی گانا شروع کیا۔ جیسے ہی ہانی نے مکمل کیا تو فوراً اسے حیدر کا جواب آیا۔ حیدر کے پورا بولنے پر ہی سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ ہانی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا چلو بہت ہو گئی ڈھولک، چلو کھانا کھا لو، دادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر سب لوگوں نے کھانا کھایا اور باتیں کی، مہندی کے کام پورے کیے اور 12 بجے کے قریب سب بڑے سو گئے۔ حیدر نے آج سب ینگ جنریشن کو بولا تھا کہ کل سے تو فنکشن شروع ہو جانے ہیں، تو اس لیے ابھی سب باہر گارڈن میں بیٹھے، آج ساری رات جاگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جھولے کے پاس ہی گول دائرے میں چھوٹے چھوٹے گدے ڈالے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سب موجود تھے سوائے زوار کے، وہ اپنے کمرے میں کام کر رہا تھا۔ اوکے، تو سب یہاں موجود ہیں، تو سب بولیں کیا کھیلنا ہے؟ انٹاکشری کھیلیں؟ آمنہ بولی۔ اپنے جیسے پلان ٹروتھ اور ڈیئر کھیلیں۔ ارے بتا نا موٹی، کچھ اور بولوں؟ تبھی عنایہ بولی، میری بھابھی بولیں، اب تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم یہی کھیلیں گے۔ حیدر نے کہا اور بوتل لینے چلا گیا۔ اوکے تو شروع کرتے ہیں۔ حیدر نے درمیان میں بوتل رکھی اور گھما دی۔ بوتل کا منہ ہادی بھائی کی طرف آیا۔ ارے یار، ہادی نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اوکے تو بھائی، کیا ٹروتھ یا ڈیئر؟ ہانی نے فوراً پوچھا۔ چلو پوچھوں؟ کچھ ہادی نے کہا۔ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی شادی ہونے سے پہلے کتنی گرل فرینڈ تھیں؟ یہ یاد رکھیے گا، بھابھی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حیدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا یار، کوئی نہیں تھی، میں بہت شریف ہوں، سمجھے، تمہاری بھابھی پہلی اور آخری ہے۔ ہادی نے حرم کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو سب لوگوں نے ہوٹنگ کرنی سٹارٹ کر دی۔ حرم بھابھی شرما گئی۔ اوکے دوبارہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہانی نے بوتل گھمائی تو بوتل کا منہ دانیال کی طرف آیا۔ دانیال نے ڈیر لیا۔ اوکے بھائی، آپ نا ابھی کے ابھی منال بھابھی سے محبت کا اظہار کریں، وہ بھی شعر کی صورت میں۔ عنایہ نے کسی دوسرے کے بولنے سے پہلے بول دیا۔ منال نے عنایہ کو کوہنی ماری۔ مانگے جو کوئی مجھ سے تیرے نام کا صدقہ، مانگے جو کوئی مجھ سے تیرے نام کا صدقہ، میں خود کو پھینک دوں تیرے سر سے وار کر۔ جیسے ہی دانیال نے شعر پڑھا، منال شرما گئی۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ پھر سے بوتل گھمائی گئی تو اس دفعہ حیدر پر آ کر رکی۔ حیدر، اب تم ہمیں ڈانس کر کے دکھاؤ، ہانی نے کہا اور گانا لگا دیا۔ حیدر نے ایک انداز سے دوپٹہ سر پر لیا اور لڑکیوں کی طرح کے ایکشن کرتے ہوئے ڈانس کرنے لگا۔ اس کے اس طرح ڈانس کرنے پر سب کے سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ زوار اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر کے ڈانس پر وہ بھی ہنس دیا۔ عنایہ کو یوں وہ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، کچھ سوچ کر وہ بھی نیچے کو چل دیا۔ حیدر نے بوتل کو دوبارہ گھمایا تو اس مرتبہ عنایہ کی باری آئی۔ او اب تم کیا کرو گی؟ تو عنایہ نے ڈیر چوز کیا۔ حیدر نے زوار کو موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا، وہ یہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پلان آیا۔ اچھا تو میری پیاری بھابھی جی، یہ رہا آپ کا پانی کا گلاس اور آپ کا ڈیئر یہ ہے کہ آپ کو اپنے مجازی خدا کے منہ پر پانی مارنا ہے۔
بس اتنا کام ہے۔ حیدر نے دیر بتایا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ وہ ہٹلر میری جان لے لے گا۔ عنایہ نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ او تو آپ ہار مانتی ہیں؟ حیدر نے کہا۔ نہیں بالکل نہیں۔ عنایہ بالکل نہیں ہار مانتی۔ اوکے میں کرتی ہوں، عنایہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حیدر کے بچے تو مروائے گا قسم سے، آج ہم سب مریں گے بھائی کے ہاتھوں۔ حریم نے حیدر کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اب آئے گا مزہ جب زوار عنایہ کی سب کے سامنے بے عزتی کرے گا۔ زونیا نے آہستہ آواز میں کہا۔ کچھ نہیں بولیں گے اپی بھائی عنایہ کو، وہ اس کے معاملے میں سب سے الگ سوچتے ہیں، دیکھ لینا، حیدر نے کہا۔ یا اللہ مدد۔ عنایہ منہ میں اللہ کا نام لیتے ہوئے زوار کی طرف بڑھ گئی۔ زوار کسی سے بات کر رہا تھا، اس کی کمر عنایہ کی طرف تھی۔ زوار عنایہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو زوار ایک دم پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ سوری، عنایہ نے اتنا بولا اور گلاس میں پانی زوار کے منہ پر مارا۔ زوار شوق میں تھا، اس نے موبائل بند کیا، اس کا منہ اور قمیض گلی ہو چکی تھی۔ زوار نے عنایہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ عنایہ بھاگنے لگی تو زوار نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ صاف تو کر کے جاؤ بھائی، یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی بھابھی کو بولا تھا کیونکہ ہم لوگ ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے اور ان پر ڈیر آیا تو میں نے بول دیا یہ سب کرنے کو، حیدر نے آ کر بتایا۔ اچھا تم لوگ کھیل رہے تھے، وہ بھی میرے بنا؟ زوار نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے تو آؤ نا بھائی، روکا کس نے ہے؟ پھر وہ تینوں بھی وہیں بیٹھ گئے۔ حیدر نے پھر بوتل گھمائی تو اس بار زوار پر آ کر رکی۔ لو بھائی آپ تو پہلی بار میں ہی پھنس گئے، آپ ایسا کرو کوئی غزل ہی سنا دو، حریم نے کہا۔ اچھا سناتا ہوں۔ زوار نے عنایہ کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ جیسے ہی زوار نے غزل ختم کی، عنایہ جو کہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سن رہی تھی، سب کی تالیاں بجانے پر ہوش میں آئی۔ واہ بھائی آپ تو کمال نکلے، کیا غزل پڑھی، ہانی نے داد دی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، عنایہ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ تم گاتی بہت اچھا ہو، چلو ایک گانا سناؤ، دانیال نے عنایہ سے فرمائش کی۔ اف ڈیڈ نے آپ کو سب بتا دیا، میں نہیں سنا رہی، عنایہ نے بات ٹالنی چاہی۔ کیا تم بھائی کی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ دانیال نے ایموشنل بلیک میلنگ کرنا شروع کی۔ اف اوکے سناتی ہوں پر گٹار تو لاؤ، عنایہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تو حیدر گٹار لینے چل دیا۔ عنایہ گٹار کو لے کر جھولے پر بیٹھی، سب لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں صرف ایک مصرع ہی سناؤں گی، ویسے بھی میں باتھ روم سنگر ہوں۔ اوکے، عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ گٹار کی بیٹ کو بجاتے ہوئے اس نے گانا شروع کیا۔ آخر میں عنایہ بیٹ آہستہ کر کے گانا ختم کیا، سب نے تالیاں بجائیں۔ زونیا کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ تم تو بہت اچھا گاتی ہو، دانیال نے گلے لگا کر کہا۔ عنایہ کی نظر زوار پر گئی، وہ اسے ہی مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اچھا اس سے پہلے دادا جی اپنا ڈنڈا لے کر آ جائیں، مجھے لگتا ہے سو جانا چاہیے، ویسے بھی 4 بج چکے ہیں، صبح بھی بہت کام ہے، چلو سب، ہادی نے سب کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب نہ چاہتے ہوئے اندر جانے لگے۔ عنایہ اپنا گٹار پیک کر رہی تھی، وہاں ابھی صرف زوار اور عنایہ ہی تھے۔ ویسے میری بیگم میں اور کون کون سے ٹیلنٹ ہیں؟ زوار نے عنایہ کے پاس جھولے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اپنی بیگم سے پوچھنا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ عنایہ مصروف سے انداز میں بولی۔ میں اپنی بیگم سے ہی پوچھ رہا ہوں، زوار نے اس سے گٹار لیتے ہوئے کہا۔ سوری زوار، اس سے پہلے تم کچھ اور سوچو، میں آج 2 ٹوک بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بچپن میں میرے بہت اچھے دوست تھے، مگر اس کے بعد جو ہم دونوں میں رشتہ ہے وہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عنایہ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر بلا وجہ دیکھ کر بولا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ زوار نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس حویلی میں رہنے والا ہر ایک شخص اپنی ماں کا قاتل لگتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے جب میں یہ سب دیکھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں یہاں سے، مگر میں نہیں کر سکتی، مجھے اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے، اور جس دن میں نے یہ سب کر لیا میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی۔ عنایہ بولے جا رہی تھی۔ عنایہ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کر لوں، زوار سخت لہجے میں بولا۔ عنایہ اٹھ کر اندر کو چل دی۔ زوار وہاں اکیلا بیٹھا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی عنایہ گئی تھی۔ ایک دن تم میرے عشق میں پاگل ہوگی عنایہ، زوار شاہ، زوار سگریٹ کے کش لیتے ہوئے بولا۔ اتنی خوبصورت شام کا اختتام بالکل اچھا نہیں ہوا تھا۔ آج مہندی کا دن تھا، شام کے 5 بج چکے تھے اور مہندی کا ٹائم 8 بجے کا تھا، کیونکہ یہ گاؤں تھا
تو یہاں شہر کی طرح 12 بجے شروع نہیں کیا جاتا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، کوئی اپنی جیولری ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی دوپٹہ، کسی کو جوتے نہیں مل رہے تھے تو کسی کی مہندی لگنے والی تھی، سب لڑکیاں گھر میں ہی تیار ہونے والی تھیں۔ ابھی سب لڑکیاں بیٹھی مہندی لگا رہی تھیں، مہندی لگانے کے لیے گاؤں سے لڑکیاں آئی تھیں۔ عنایہ تم بھی آ جاؤ، مہندی لگا لو۔ ہانی نے عنایہ کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، نہیں یار مجھے نہیں پسند یہ سب، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ عنایہ اپنے موبائل میں مصروف صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ارے ایسے کیسے نہیں لگواؤ گی، چلو ادھر آؤ، اس کے پہلے لگاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے عنایہ کی بات سنی تو اس طرف آ گئیں اور پھر عنایہ کو پکڑ کر مہندی والی کے پاس بٹھایا۔ مہندی والی ہم دونوں ہاتھوں پر مہندی لگانا شروع کر دی۔ سب دلہنوں کو مہندی لگ چکی تھی۔ اف یار کیا کروں میں، عنایہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اچھا تم ایسا کرو، زوار نام لکھو، ہانی نے مہندی لگانے والی کو کہا تو اس نے جلدی سے لکھ دیا۔ اف ہانی کی بچی یہ کیوں لکھوایا، عنایہ نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا۔ مہندی پوری ہو چکی تھی۔ عنایہ غصے سے اپنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ہانی روکتی رہی مگر عنایہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زوار علی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نیچے ڈیکوریشن دیکھنے جا رہا تھا کہ عنایہ غصے سے اپنی مہندی کو دیکھے جلدی جلدی چل رہی تھی۔ زوار بھی مصروف سا چل رہا تھا۔ عنایہ کا پاؤں پھولوں کی لڑی میں الجھا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ زوار نے اسے پکڑ لیا۔ مہندی کے بھرے ہاتھ زوار کی وائٹ قمیض کے اوپر لگ گئے۔ زوار نے اسے کھڑا کیا، ایم سوری، وہ میرا پاؤں۔ عنایہ ایکسپلینیشن دینے ہی والی تھی کہ زوار بول پڑا، اندھی ہو، اپنا دھیان غصے کی بجائے راستے پر رکھا کرو تو کم از کم یہ سب نہ ہو۔ زوار نے سخت لہجے میں کہا، ابھی تک وہ رات والی بات نہیں بھولا تھا۔ عنایہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تھا یہ سب، تم کتنے برے لہجے میں بات کر رہے تھے بھابھی سے، علی نے عنایہ کے جاتے ہی بولا۔ کیا برا لہجہ، یہ دیکھ نہیں رہا میرا سوٹ خراب کر دیا، زوار نے اپنے کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں میں تو جیسے جانتا ہی نہیں، یہ غصہ کرتے کا نہیں کسی اور بات کا تھا، اور وہ تیرے سارے کرتے بھی خراب کر دے تب بھی تو اسے کچھ نہ بولے۔ علی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ تو جا نیچے جا کر کام دیکھ، میں آتا ہوں۔ زوار نے بات کو گھمایا اور اپنا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ عنایہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنی مہندی دھونے لگی۔ اسے ابھی بھی زوار پہ غصہ آ رہا تھا، کتنا روڈلی بولا مجھ سے، میں اب کبھی بات نہیں کروں گی اس سے۔ عنایہ یہ لو تمہارا جوڑا، یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہانی نے مہندی کا جوڑا لا کر دیا۔ تم لوگ بھی تیار ہو رہے ہو، عنایہ نے لہنگا نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ پارلر والی آئی ہوئی ہیں، تو جب ہم سب وہیں تیار ہو رہے ہیں تم بھی پہن کر نیچے منال کے کمرے میں آ جاؤ۔ نہیں یار میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، پارلر والی بہت زیادہ میک اپ لگاتی ہے، عنایہ نے منع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں ورنہ دادی کا ڈنڈا یہاں آ جائے گا، ہانی ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ اف اتنا بھاری میں کیسے پہنوں گی، عنایہ لہنگے کو دیکھ کر بولی اور پھر لے کر واش روم میں چلی گئی۔ سب تقریباً تیار ہو گئے تھے تبھی رحیل حویلی میں داخل ہوا۔ اوے رحیل کے بچے، دانیال نے دور سے اسے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا اور اس کی طرف بھاگ گیا۔ دونوں لگ گئے۔ تو نے تو بولا تھا تو نہیں آ پائے گا، زوار نے اسے گلے لگا کر پوچھا۔ کیا یار میری بہنوں کی شادی ہے، اگر نہ آتا تو مار نہ دیتی سب مل کے مجھے، رحیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل اندر، رابعہ چچی بہت یاد کر رہی تھی تمہیں، زوار اسے اندر لے کر چل دیا۔ رابعہ چچی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر رحیل لڑکیوں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ منال، زوہا، تحریم، رحیل نے ایک ساتھ سب کے نام لیے۔ جیسے ہی تینوں نے رحیل کو دیکھا تینوں اس کی طرف بڑھی۔ رحیل نے انہیں گلے لگا لیا۔ بھائی شکر ہے آپ آ گئے، اگر تو نہ آتے نا میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کرنی تھی، منال نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے نہ آتا، میری بہنوں کی شادی ہے، نہ آتا تو مرنا تھا کیا تم لوگوں کے ہاتھوں، رحیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب تم لوگ تیار ہو، میں بھی تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ رحیل باہر کو نکل گیا۔ سب لڑکیاں تیار تھیں۔ ہانی، آمنہ تیار ہو کر اب نیچے آ کر کام دیکھ رہی تھیں۔ دونوں نے ایک جیسے لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ زوار بیٹے، دانیال تیار ہوا کہ نہیں، سلمیٰ بیگم نے زوار کو روک کر پوچھا، جو کہ ابھی ابھی تیار ہو کر آیا تھا۔ وائٹ قمیض شلوار پر بلیک ویسٹ کوٹ اور گلے میں لڑکوں والا پیلا دوپٹہ ڈالے جو لڑکے مہندی پر گلے میں ڈالتے ہیں۔
پاؤں میں خصا پہنے وہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ جی ماں جی، وہ تو تیار ہے، رحیل کے کمرے میں حیدر اور وہ سب تیار ہو رہے ہیں، آ جاتے ہیں۔ زوار واچ کو بند کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں عنایا ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی، سلمہ بیگم نے کہا۔ تبھی عنایا اپنے دوپٹے سے الجھتے ہوئے ایک ہاتھ سے لہنگے کو پکڑے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ لو آ گئی، سلمہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ زوار کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں، پھر واپس پلٹنا ہی بھول گئیں۔ عنایا جامن لہنگے اور یلو کرتی پہنے اس کے اوپر بلو رنگ کا دوپٹہ لیے ہوئی تھی، بالوں کو سٹریٹ کر کے سینٹر ماتھے پر بندیاں لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، اپنے دوپٹے اور لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اسی طرف آ رہی تھی۔ اوف چھوٹی تائی جی، یہ کیا پہنا دیا ہے مجھے، اتنا تو دلہن نے نہیں پہنا ہوگا جتنا آپ نے مجھ کو پہنا دیا، اور یہ دوپٹہ اس کا کیا کروں میں۔ عنایا کافی چڑھی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی نہیں نوٹ کیا کہ زوار پاس کھڑا ہے۔ ارے میری گڑیا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، اسے میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ سلمہ بیگم ٹھیک نہیں لگی تھی کہ شازیہ بیگم نے آواز دے دی، جی آئی بھابھی۔ زوار یہ تم اس کا سیٹ کرواؤ، میں بھابھی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ سلمہ بیگم اس طرف چلی گئی، زوار آگے بڑھا، رہنے دو میں کر لوں گی۔ عنایا وہاں سے جانے لگی، زوار نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دونوں اس وقت ڈنر ٹیبل کے ایک طرف کھڑے تھے۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور بال دونوں طرف سے آگے کر دیے۔ عنایا منہ بنائے دونوں ہاتھوں کو باندھے کھڑی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زوار نے اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ آواز میں کہا، دل کر رہا ہے ابھی رخصتی کر لوں۔ عنایا نے اس کے سینے پر زور دے کر پیچھے کیا، تبھی حیدر کی آواز آئی، واہ کیا تصویر آئی ہے۔ حیدر اپنا موبائل لے کر آگے بڑھا، ویسے بھائی آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے رومانس کرنے کا۔ حیدر نے موبائل جیب میں ڈال کر کہا، چپ کرو ورنہ پٹے گا، سارے موڈ کا کباڑا کر دیا۔ زوار نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایا موقع دے کر وہاں سے نکل گئی۔ زوار کے خطرناک ارادے دیکھ کر حیدر بھی بھاگ گیا۔ زوار عنایا کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا، اس طرح عنایا کو ان چہروں میں وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ جب سے یہاں آئی پینٹ شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی۔ زوار مسکراتا ہوا باہر گارڈن میں چلا گیا جہاں سٹیج بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے زوہا اور تحریم کو باہر لے کر آیا گیا، ایک طرف دادا جی تو دوسری طرف ریان صاحب کھڑے تھے۔ مووی والا مووی بنا رہا تھا، فوٹوگرافر فوٹو کھینچ رہا تھا۔ دونوں کو لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ دونوں کو اس طرح دیکھ کر شازیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ منال اور دانیال کو دوپٹے کے نیچے لایا گیا۔ یہ رسم ہوتی ہے، دوپٹے کے چاروں کونوں کو ایک ایک گھر والا پکڑتا ہے۔ دوپٹے کے پیچھے والا ایک کونا رحیل نے اور دوسرا کونا آمنہ نے پکڑا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف ایک کونا عنایا تو دوسرا کونا ہانی نے پکڑا ہوا تھا۔ اسی طرح چلتے ہوئے سب باہر آ گئے۔ دونوں کو سٹیج پر بٹھایا گیا، رسم شروع کی گئی۔ سب باری باری جا کر تیل مہندی لگانے لگے۔ عنایا بہت مزہ کر رہی تھی، اس نے آج تک یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اتنا بھاری جوڑا اس نے آج تک نہیں پہنا تھا، تو وہ ایک طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے کیا کہتی ہو بیگم، دونوں اکٹھے ہی مہندی نہ لگانے بیٹھے؟ وہاں زوار نے سٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ، انفیکٹ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ عنایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زوار کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ہانی اور دنیا ادھر آتی ہوئی دکھائی دی۔ زوار ہم دونوں رسم کرنے ساتھ چلتے ہیں۔ زونیا نے عنایا کو ادھر دیکھ لیا تھا تو اسے جلانے آ گئی۔ اسے یہ تھا کہ اس دن زوار نے گاڑی میں بیٹھنے دیا تھا تو شاید آج بھی وہ ساتھ بیٹھنے دے۔ نہیں زونیا سوری، اصل میں شوہر تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا اچھا لگتا ہے، ہم دونوں جانے والے تھے کہ تم آ گئی۔ عنایا کا دماغ گھوم گیا، زونیا کی بات پر وہ تو بچپن میں ہی اس سے بہت چڑھتی تھی اور آج کل تو ویسے ہی اسے زونیا کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں، اس لیے وہ جلدی میں زوار کا بازو تھام کر بولی۔ زونیا جل کر رہ گئی اور زوار شوق میں تھا۔ چلیں شوہر جی، عنایا نے چبا کر کہا مگر مسکراتے ہوئے، اور دونوں سٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ پھر دونوں نے رسم ادا کی۔ سلیمان شاہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بہت خوش تھے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا۔ وہ ایک طرف کھڑے تھے جہاں اندھیرا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ حماد صاحب نے آ کر پوچھا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، اپنے اس گناہ گار کو معاف کر دیں، میں اب اور نہیں سہ سکتا آپ کی دوری۔
سلیمان صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تمہارا دشمن نہیں تھا، 10 سال پہلے بھی کچھ سوچ کر ہی نکالا تھا۔ جیسے تمہیں اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہیں، اسی طرح مجھے بھی تم عزیز تھے۔ میرے بچے، آ میرے گلے لگ جا، میں بھی اب اور دور نہیں رہنا چاہتا، حماد صاحب نے باہیں کھولتے ہوئے کہا۔ سلیمان صاحب فوراً سے گلے لگ گئے۔ آج 10 سالوں بعد وہ اپنے باپ کے گلے لگ رہے تھے۔ ریان صاحب اور فاروق صاحب دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے تو پاس آ گئے۔ ابا جی چلیں وہاں، اب آپ بھی رسم کر لیں، بچوں کو پیار دے دیں۔ سب اس طرف چلے گئے۔ اف، اب میں کیا کروں گی، اتنی مشکل سے تو میں سلیمان کو لے کر گئی تھی، کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے الگ کرنے کے لیے، اب تو لگتا ہے اسی بھٹیچر جگہ پر رہنا پڑے گا۔ سعدیہ نے جب ان سب کو دیکھا تو غصے سے زنیرہ بیگم سے بات کرنے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا زنیرہ بیگم، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رحیل کی نظریں آمنہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، وہ آج اسے الگ ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ رحیل کافی دیر بعد آیا تھا گاؤں، اور کبھی کسی لڑکی کو بھاؤ نہ دینے والا لڑکا آج اپنے سے 5 سال چھوٹی لڑکی پر دل ہار گیا تھا۔ زوار زبردستی عنایہ کو ساتھ لیے تصویریں بنا رہا تھا۔ عنایہ بالکل نہیں چاہتی تھی اسٹیج پر کھڑے ہونا، وہ منہ بناتے ہوئے بنوا رہی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے تینوں لوگوں پر پڑی۔ جینی، عنایہ شوق انداز میں چیخی اور اسٹیج سے نیچے اتری اور بھاگ کر ان تینوں کے پاس گئی۔ تم لوگ یہاں؟ عنایہ جینی کے گلے لگ کر بولی، تو ہمیں بالکل بھول ہی گئی تھی، لندن سے پاکستان آ گئی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ہم نے کتنی مشکل سے تمہارے گارڈ سے پاکستان کا ایڈریس لیا اور یہاں آئے، ہم بہت مس کر رہے تھے اور تم نے آ کر میسج بھی نہیں کیا۔ بہت غصہ ہیں ہم سب، جیکسن اور دعا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے میری بیسٹی دعا، ایم سوری، میں نے نہیں بتایا، عنایہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اسے بھی گلے لگا لیا۔ زوار دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تو منہ مت کھلا جیکسن، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یار۔ سوری نا، عنایہ نے اس کے گال کھینچے اور اس کے بھی گلے لگ گئی۔ زوار کو یہ سب بہت برا لگا تھا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے اب میجر زوار شاہ کی منکوہا کسی غیر محرم کے گلے لگ گئے گی، گاؤں والے کیا بولیں گے؟ زونیا زوار کے پاس آ کر بولی۔ زوار بنا کچھ بولے دوسری طرف چلا گیا۔ اب میں تم سب کو بھائی سے ملواتی ہوں۔ عنایہ انہیں لیے اسٹیج کی طرف آ گئی۔ بھائی، میٹ مائی فرینڈس، عنایہ نے سب سے ملوایا اور پھر ان کو ریسٹ کرنے کے لیے گیسٹ روم میں لے آئی، وہاں پر چھوڑ کر دوبارہ باہر آ گئی۔ ہیلو جی ڈاکٹر جی، زوار فون پر کسی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ جی آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، میں ابھی آیا۔ زوار اتنا بول کر جیپ کی طرف بھاگا۔ اسی طرح 1 گھنٹے بعد رسم ختم ہوئی اور سب اندر چلے گئے۔ زوار ابھی ہسپتال میں ڈاکٹر کے کمرے میں تھا۔ انکل، اب ان کی حالت کیسی ہے؟ زوار نے کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ زوار بیٹے، وہ اتنے سالوں سے یہاں ہے اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوش میں ہیں، لیکن ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں ہیں، ابھی انہیں ہوش میں آنے کے لیے 2 دن لگیں گے، اس کے بعد ہی ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں، انہیں کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ زوار نے گہری سانس لی۔ چلیں ابھی میں چلتا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیے گا اور ہر بات کی خبر مجھے دیجیے گا، زوار نے اٹھتے ہوئے کہا اور مل کر باہر نکل آیا۔ یہ کس کا موبائل ہے؟ زونیا کو ٹیبل پر پڑا موبائل نظر آیا تو اس نے اٹھا لیا۔ عنایہ کا؟ واو، دیکھیں تو اس میں کیا راز ہیں؟ زونیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میسج کھولے تو اس کی نظر جلال کے میسج پر گئی۔ او مائی گاڈ، واو، یہ تو بہت بڑی چیز مل گئی، زونیا نے میسج کو پڑھتے ہی کہا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ تبھی اس نے جلال کا نمبر اپنے فون میں کاپی کر لیا اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا اور شیطانی مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آتے ہی اس نے کال ملا دی۔ جلال جو کہ سگریٹ پی رہا تھا، کال بنا دیکھے اٹھا لی۔ ہیلو، کون ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، زونیا اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ جو بھی ہے، بکواس کرنی ہے کرو، وہ غصے میں آ گیا۔ عنایہ کے بارے میں بات کرنی ہے، زونیا بنا دیر کیے بولی۔ کیا؟ جیسے ہی اس نے عنایہ کا نام سنا وہ کھڑا ہو گیا۔ ہاں، عنایہ جسے تم اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، مگر اس کا نکاح کسی سے پہلے ہی ہو چکا ہے،
زونیا نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ جلال آرام سے بولا۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے، جیسے کہ عنایہ کا کس سے نکاح ہوا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اسے پانے میں۔ زونیا نے اسے اپنی باتوں میں لیا۔ بولو سب کچھ، آگے سے جواب آیا۔ تو میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں، وہ میجر زوار شاہ ہے، اس کا کزن۔ ان کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، مگر عنایہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے استعمال کرنی ہے، میں تمہیں زوار کا نمبر دیتی ہوں۔ دنیا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے، تم بس نمبر بھیجو، جلال نے کہا اور کال بند کر لی۔ اب کیا ہوگا تمہارا عنایہ میڈم؟ بڑی آئی میرا شوہر ہے، اب وہ تمہاری نظروں کے سامنے میرا ہوگا اور وہ بہت جلد طلاق بھی دے گا۔ زوار صرف زونیا کا ہے، صرف زونیا کا۔ زونیا نے کہا لگاتے ہوئے پاگلوں کی طرح شیشے میں خود کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب لوگ برات کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آمنہ اور ہانی تینوں دلہنوں کو پارلر میں تیار ہونے کے لیے لے کر گئی تھیں۔ تحریم اور روحا کے سسرال والوں نے بارات لے کر میرج ہال میں ہی آنا تھا، اور یہاں کی طرف دانیال کو لے کر سلیمان صاحب کی پوری فیملی اور دادا دادی تھے جو کہ بارات لے کر جا رہے تھے۔ باقی سب لوگ منال یعنی لڑکی والوں کی طرف سے تھے۔ عنایہ کے تینوں دوست تیار ہو چکے تھے، دانیال بھی تیار ہو چکا تھا اور نیچے اس کی صحرا بندی چل رہی تھی۔ سلیمان صاحب بہت خوش تھے۔ سعدیہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو تھامے یہاں وہاں مٹک رہی تھی۔ عنایہ تیار ہو کر ابھی اپنے روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی لانگ فراق، نیچے چوڑی، ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی، بالوں کو کلر کیے ہوئے تھی۔ آج اس نے زیادہ جیولری نہیں ڈالی تھی، بس جھمکے ہی پہنے تھے اور پاؤں میں ہائی ہیل پہنی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ آج تک اس نے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، تو آج جب پہنے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی نیچے آئی، تبھی اسے سلمہ بیگم نے آواز دی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نظر نہ لگے میری بچی کو، انہوں نے بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، بٹ مجھ سے یہ سب نہیں پہنا جا رہا تائی جی، بہت زیادہ ہیوی ہے، پتہ نہیں آپ سب کیسے پہن لیتی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ عنایہ نے دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، عادت نہیں ہے نا تمہیں۔ اچھا بیٹا ایک کام کرو، یہ شیروانی زوار کے کمرے میں اسے دے آؤ، وہ تیار ہو رہا ہے۔ سب حویلی کے لڑکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سب شیروانی پہنیں گے، وہ بھی ایک جیسی، بس دلہے کی مختلف ہوگی، اور اگر اسے ٹائم نہ ملا تو بہت چلائے گا۔ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ سلمہ بیگم نے اسے زوار کے کپڑے پکڑائے اور دوسری طرف چلی گئی۔ عنایہ روکتی رہ گئی۔ اف، اب اس کھڑوس کے کمرے میں جانا پڑے گا جس کا کبھی رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، جہاں بھی دیکھو شروع ہو جاتا ہے اور جب دیکھو ڈانٹتا رہتا ہے، اور اب تو مجبوری ہے، جانا ہی پڑے گا۔ عنایہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے کمرے کے قریب آ گئی اور بنا دستک دیے اندر آ گئی۔ زوار سفید شلوار قمیض پہنے شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عنایہ کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھ کر وہ بہت حیران تھا، وہ آج اسے کل سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تائی جی نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ عنایہ نے جب اسے خود کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اس سے پہلے وہ پٹری سے اترے اس نے شیروانی آگے کی۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے لے کر فوراً پہنی۔ عنایہ پلٹ کر جانے لگی۔ رکو، تو زوار نے آواز دے کر روکا۔ عنایہ پلٹی۔ زوار اپنا موبائل آن کر کے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور بنا دیر کیے جلدی سیلفیاں لے لیں۔ عنایہ حیران اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا بہت حسین لگ رہا ہوں؟ زوار نے جب اسے ایسے گھورتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر بولا۔ نہیں، بہت بکواس لگ رہے ہو، عنایہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو میری چھوڑو، تم بہت حسین لگ رہی ہو، اس کے لیے تو ایک گفٹ بنتا ہے۔ زوار نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس دن تم نے تو مجھے بھرے مال میں گفٹ دیا تھا، مگر آج میں تمہیں یہاں ہی دوں گا اور اس گفٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ زوار نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نو۔ جیسے ہی زوار اس کی طرف بڑھا، عنایہ نے اسے زور کا دھکا دے دیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سے اس کا کہکہا بلند ہوا۔ زوار کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ زوار نے اسکرین دیکھی جس پر ایک ان نون نمبر تھا۔
ابھی وہ اٹھانے ہی والا تھا کہ حیدر اندر آ گیا۔ ارے بھائی، آپ دلہے نہیں ہو، دانیال ہے، پر اس سے زیادہ ٹائم تو آپ لگاتے ہو تیار ہونے میں۔ حیدر آتے ہی شروع ہو گیا، تب تک کال کٹ ہو گئی۔ کیا ہو گیا یار؟ تیار ہوں، چلو، زوار نے موبائل جیب میں ڈال کر کہا، اور دونوں نیچے چلے آئے۔ سب تیار تھے اور گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ زوار اور حیدر پہلے نکل گئے، جا کر انتظامات دیکھنے تھے۔ راحیل تیار ہو کر کافی دیر کا ہادی بھائی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پھر سب حال میں پہنچے۔ برات کا کافی اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ دانیال سٹیج پر بیٹھا تھا، ابھی باقی دونوں باراتوں کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ دلہنیں ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، عنایہ بھی انہی کے پاس چلی گئی۔ ماشاء اللہ، تم سب بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے سب کو دیکھ کر کہا۔ مجھے لگتا ہے برات آ گئی، ہانی نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر ساری لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ برات کی انٹری کروا کر انہیں سٹیج پر بٹھایا گیا۔ سلمہ بیگم عنایہ کو سارے رشتہ داروں سے ملوا رہی تھیں اپنی بہو کے طور پر، اور عنایہ بس صبر کے گھونٹ پی رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنی جان چھڑوا کر ایک سائڈ پر کھڑی تھی کہ جیکسن بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ تو تمہارا نکاح ہوا ہے؟ وہ بھی بچپن میں؟ اس نے جوس پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہوا ہے، پر میں اس کو نہیں مانتی، عنایہ نے جواب دیا۔ ایسا لگتا تو نہیں، تم اچانک اتنی زیادہ چینج کیسے ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے اسی کے لیے ہوئی ہو۔ وہ دونوں آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ نہیں، یہ سب اس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے ہے۔ ہم دونوں 10 سال تک نہیں ملے، اور اب جب میں یہاں آئی تو بھائی کو دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی میری طرح اکیلے ہیں۔ جیکی، وہ اندر سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ہم دونوں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب دیکھو، آج وہ مجھے سچے دل سے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عنایہ نے اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو تم اب یہیں رہو گی؟ جیکی نے پوچھا۔ نہیں، میں جو کرنے آئی ہوں وہ کر کے یہاں سے ایسے نکلوں گی کہ ڈیڈ کو بھی میرا پتہ نہیں ہوگا، عنایہ نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا زوار اس کی ساری باتیں، اس کے ارادے سن چکا ہے۔ نکاح ہو چکے تھے، تینوں کپل سٹیج پر بیٹھے تصویریں بنوا رہے تھے۔ عنایہ بھی دانیال کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ ہانی اور آمنہ مل کر رسم کر رہی تھی۔ چلیں دلہا بھائی اور دانیال بھائی، سب ہمیں پیسے دیں، پھر یہ دودھ والا گلاس ملے گا، ہانی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ لو جی، ہو گیا مانگنا شروع؟ یار تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ حیدر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مانگنا کیا، یہ ہمارا حق ہے، اور تمہیں کیوں اتنی مرچ لگی ہوئی ہے؟ ہانی نے دان چباتے ہوئے کہا۔ ارے یار، جب اتنی خوبصورت لڑکیاں ہوں تو بندہ اپنا دل دے دیتا ہے، یہ تو صرف نیک ہے، وہاں پر کھڑے ایک لڑکے نے کہا، جو کہ حیدر کو ایک آنکھ نہ پایا۔ اچھا چلیں دیں نا، ہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اچھا تو میری بہنوں کتنے چاہیے؟ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس 50,000، آمنہ نے کہا۔ وہ پہلی بار بولی۔ راحیل کب سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آمنہ کل سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ اوکے، اب میری چھوٹی بہن نے بولا ہے تو یہ لو۔ دانیال نے پیسے آمنہ کے ہاتھ پر رکھے، باقی دونوں نے بھی پیسے دیے۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں دودھ پلائی کی رسم ہوئی۔ تم اتنا کیوں اچھل رہی تھی وہاں اسٹیج پر؟ حیدر نے ہانی کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ کیا بول رہے ہو؟ ہانی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکا کس طرح دیکھ رہا تھا مجھے؟ تو اتنا غصہ آ رہا تھا، من کر رہا تھا ابھی ایک دو زور کا چانٹا۔ حیدر نے غصے سے بولا۔ ایک منٹ دیکھ، ایک منٹ دیکھ، وہ مجھے رہا تھا، تمہیں کیوں اتنی مرچیاں لگ رہی ہیں؟ ہانی نے تب کر جواب دیا۔ ارے تم میری کزن ہو، حویلی کی عزت ہو، میری غیرت کو یہ سب گوارا نہیں ہے، حیدر نے تھوڑا غصے میں کہا۔ ہانی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شادیہ تائی نے آواز دے دی۔ تمہیں تو میں آ کر بتاتی ہوں، آئے بڑے غیرت والے، اتنا بول کر ہانی چلی گئی۔ رخصتی کا شروع اٹھا۔ سب سے پہلے تحریم اور ضحیٰ کی رخصتی ہونی تھی۔ دونوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ زوار اور ہادی بھائی نے مل کر دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ خیال رکھنا، یہ دونوں بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے، زوار نے آگے بیٹھے دلہے کو کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ لڑکیوں کی شادی کرنا، اپنے ہاتھوں سے سارے حقوق کسی اور کو دے دینا، یہ سب آسان نہیں ہوتا۔ ایک باری بندہ سوچے نا کہ اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنی الماری، اپنی اسٹڈی ٹیبل، اپنے گھر والے، ماما بابا بھائی بہن، سب کچھ چھوڑ کر کسی اور کے گھر جانا ایک لڑکی کے لیے آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں زندگی کا سب سے بھاری
اگر کوئی وقت ہوتا ہے تو وہ ایک لڑکی کے لیے رخصتی کا ہوتا ہے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد منال کی رخصتی کا ٹائم آیا۔ ارے منال، بھابھی جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو تو بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا ہے، ہماری جان تو آپ سے تھوڑی نہ چھوٹی ہے۔ حیدر نے منال کو روتے ہوئے دیکھا تو بولا، ماما دیکھیں کیا بول رہا ہے۔ منال نے روتے ہوئے رابعہ بیگم کو کہا، جو کہ خود بھی رو رہی تھی، اوف، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنا رونے کا کیا فائدہ؟ اتنی لیٹ ہو چکی ہے، بہت تھک چکی ہوں میں، اس نے دعا کے کان میں بولا۔ اور گاڑی کی چابی تو ویسے بھی عنایہ کے پاس تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے، سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ زوار کو عنایہ کا سب کے سامنے سے ایسے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور اب وہ گاڑی بھی خود ہی ڈرائیو کرنے والی تھی تو زوار غصے سے اس کی طرف آ گیا۔ یہ چابی تمہیں کس نے دی؟ زوار نے پوچھا۔ دی نہیں، چوری لی ہے، عنایہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ چلو دو، میں چلاتا ہوں۔ اس نے چابی لینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، عجیب پاگل کر کے رکھا ہے، عنایہ کافی بدتمیزی سے بولی۔ آگے جیکسن بیٹھا ہوا تھا جو کہ زوار کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، چلو تم پیچھے۔ زوار اس کی طرف آیا اور اسے پیچھے بھیج کر خود آگے بیٹھ گیا۔ عنایہ نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر دی۔ زوار سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے حویلی آ گئی، تینوں اتر کر اندر چلے گئے۔ عنایہ بھی اترنے لگی تو زوار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بیگم صاحبہ، تمہارے ساتھ بیٹھنے کا اور رہنے کا حق صرف مجھے ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زوار سخت لہجے میں بہت کچھ کہہ گیا۔ منال اور دانیال کی انٹری بہت اچھے طریقے سے کروائی گئی۔ بہت ساری رسموں کے بعد اب منال کو اندر کمرے میں بھیج دیا گیا، اور اب دانیال اپنے کمرے کے اندر جانے والا تھا کہ عنایہ، ہانی اور آمنہ نے آ کر رستہ روکا۔ پہلے آپ ہمارا نیک دیں، پھر ہی اندر جانے کی اجازت ملے گی، عنایہ نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ ارے اب کون سا نیک ہے؟ دانیال نے حیرانگی سے پوچھا۔ لندن میں تو میں تھی، مگر لگتا ہے آپ کو ساری رسمیں بھول گئی ہیں۔ یار، جب دلہا اپنے کمرے میں جاتا ہے اس سے پہلے بہنوں کو نیک دیتا ہے، عنایہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مگر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، دانیال نے صاف کنارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی اب نہیں، یہ آپ کو چھوڑوں گی، بھائی اب بھی یہ نہیں آپ کو چھوڑیں گی، آج آپ ہوں گے کنگال، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کتنے برے ہو، آپ مجھے کچھ تو دو، عنایہ منہ بنا کر بولی۔ زوار بھی ایک سائڈ پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا فون آ گیا تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ ارے میری گڑیا، یہ لو، یہ سب تمہارا۔ دانیال نے عنایہ کا موڈ آف ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی جیب سے والٹ نکال کر عنایہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بس، یس تھینک یو، عنایہ نے دانیال کو حق کیا اور اسے کمرے میں جانے دیا۔ کتنی بھوکیاں ہو تم سب کی سب، حیدر نے پھر سے انہیں تنگ کرنا شروع کیا۔ اس کا بہت ہو گیا، اب یہ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، ہانی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی۔ پیچھے عنایہ اور آمنہ کا کہکہا بلند ہو گیا۔ زوار کو یہ نمبر صبح کا بار بار آ رہا تھا تو اب اس نے کال اٹھا ہی لی۔ جی، کون بات کر رہا ہے؟ زوار نے پوچھا۔ میں ہوں جلال احمد، اور میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، جلال نے بات شروع کی۔ بولو، کیا بولنا ہے؟ زوار کا لہجہ سخت تھا۔ دیکھو، بات تو بہت صاف ہے، میں اور عنایہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس کا باپ بیچ میں آ گیا اور اب تو آ گیا ہے۔ دیکھ، تو نہ اسے طلاق دے، نہ تو وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور نہ وہ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ جلال ایک ایک پتا سوچ سمجھ کر پھینک رہا تھا۔ خبردار، جو تو نے اپنی گندی زبان سے عنایہ کا نام بھی لیا، میں تیری زبان نکال لوں گا، زوار نے چیختے ہوئے کہا۔ ابے چپ، بڑا آیا میرے ساتھ لڑنے والا، جانتا بھی ہے میں کون ہوں، اسے چھوڑ دے ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں تجھے اپنے اور اس کے میسج میں بھیجتا ہوں، اور ہم جب ایک ساتھ گھومنے تھے وہ تصویریں بھی، جلال نے کہا اور کال بند کر دی۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا، اس نے اپنے کمرے کی ہر ایک چیز بکھیر کر رکھ دی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہاں جب اس نے دیکھا، زوار نے اپنے ہاتھ کو شیشے پر دے مارا۔ عنایہ، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ زوار نے ساری رات بالکنی میں سگریٹ پی پی کر اور سوچتے ہوئے گزاری، اور اب وہ نہا کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں کہ سلمہ بیگم کمرے کے اندر آئیں۔ زوار بیٹا، تم ان سب لڑکیوں کو زوہا لوگوں کے سسرال لے جاؤ، ناشتہ ابھی ان کے ناشتہ
ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ان کی نظر کمرے کی حالت پر پڑی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور یہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جب اتنا برا حال دیکھا تو زوال کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ماں جی، آپ بس جائیں اور دادی جان، سلیمان چاچو، ریان تایا جی، شادیہ تائی جی اور بابا کو دادا جی کے کمرے میں اکٹھا کریں۔ زوار نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سلمہ بیگم نے پھر پوچھا۔ ماں جی بولا ہے نا اکٹھا کریں، پتہ چل جائے گا، زوار نے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ سلمہ بیگم اٹھی اور باہر چلی گئیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو زوار اس طرح بولا ہے۔ پھر انہوں نے سب کو دادا جی کے کمرے میں اکٹھا کیا۔ زوار ہمت کرتا نیچے دادا جی کے کمرے میں آیا تو سب پریشان بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بولو برخوردار، کیا بات ہے؟ کیوں ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ دادا جی کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہاں میں جو بات کر رہا ہوں وہ شاید آپ سب کو پسند نہ آئے، مگر میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ زوار نے بات شروع کی۔ میرے بچے، آج تک تو نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، تو بتا کیا بات ہے کہ تو اتنا پریشان ہے؟ دادی جان نے پریشانی سے کہا۔ جو زوار نے جواب دیا وہ سن کر سب شوق ہو گئے۔ مجھے عنایہ کی رخصتی کروانی ہے، زوار نے تھوڑے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے بیٹا، وہ تو یہ شادیاں ختم ہو جائیں تو پھر اسی کے بارے میں پلان کرتے ہیں۔ ریان تایا جی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تایا جی، رخصتی ہونی ہے تو آج ہی ہوگی، ولیمے پر ہوگی۔ زوار کے منہ سے نکلے الفاظ سب کو حیران کر گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمانے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔